کھلتے نئے ہر دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جناب مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام۔ ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری توجہ اس کی جانب پھیر دیتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اسے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجو اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج عبید رضا عطاری دامت القدس القدسیہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ آداب زندگی کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اور ایک مسلمان کی زندگی میں اس کی یہ تمنا ہوتی ہے، اس کی یہ چاہت ہوتی ہے، اس کے دل کی ایک ڈیزائر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے سفر حرمین نصیب فرمائے، مجھے مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے، مجھے عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، مجھے حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ یہ خواہش، یہ تمنا، یہ دل کی آرزو، یہ ارمان انتہائی محمود، پیارا اور بہت اچھا ہے اور ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ دیگر چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اچھی عادات، اچھی عادات اور اچھے کام۔ اس سفر کے اندر جس طرح سفر اچھا ہے، ویسے ہی اس میں ہماری اچھی عادات بھی ہونی چاہیے اور اچھے کام بھی ہونے چاہیے۔ اچھے کاموں میں ایک زبردست کام ہے نماز کی ادائیگی۔ تو سفر چاہے حرمین کا ہو، مکہ مدینے کا ہو، حج کا ہو، عمرے کا ہو، وطن میں ہو، وطن سے باہر ہو، ایک شہر سے دوسرے شہر کا ہو، نماز کی پابندی یہ ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ خلیفہ امیر سنت سے پہلا سوال میں یہی جو ہے ورد کروں گا کہ آپ جو ہے وہ بتائیے کہ سفر حرمین کے حوالے سے، نماز کی پابندی کے حوالے سے کوئی آپ اپنی زندگی کا یادگار واقعہ بنائیں جس سے ہمیں ایک سبق بھی سیکھنے کو ملے۔ ایک واقعہ جو ہے نا وہ ایک نقش ہو گیا ہے، جی، اور بعض چہرے بھی نقش ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب ہوا یہ تھا کہ سفر حج تھا، سبحان اللہ۔ امیر سنت کے ساتھ ہی جانا ہوتا تو اتفاق سے ایک بار یوں اکیلے جانا ہوا۔ میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھے، نہ ان کو تجربہ نہ مجھے تجربہ۔ اور جب وہاں جدہ پہنچے تو ہم بیٹھ گئے کسی جگہ، تو ہم نے کہا ہم نے تو فیس ادا کی ہوئی ہے سب کچھ، مولوی وغیرہ خیمے کی۔ اب وہ پھر کوئی ملا شخص جو ہمارے 5-6 گھنٹے نکل گئے، ہمیں ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہاں جائیں اور اپنا پاسپورٹ دکھائیں، اگر آپ نے فیس ادا کر لی وہ انٹر کریں گے آپ کو ویسٹی کر دیں گے، وہ جو بھی وہ پھر آپ کو بس میں بھیجیں گے۔ صحیح۔ تو اب ہم گئے وہاں، تو انہوں نے انٹری کی، تو کہا آپ کی فیس ادا کی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسٹیکر لگایا، کہا کہ یہ بس آئے گی تو آپ نے اس میں سفر بیٹھ جانا ہے مکے کے لیے۔ صحیح۔ اب جو ہے وہ ہم بیٹھ کے بس میں، اب چونکہ وہ مختلف حاجی آتے رہتے ہیں تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ اچھا، اب اس دوران یہ ہوا، اب میں نے کہا مجھے جب یہ مسئلہ پتہ چلا، معاملہ پتہ چلا یہ کہ اس طرح ہوتا ہے، تو کچھ افراد آ رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ یار وہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، ہم تو پہلی بار آئے ہیں۔ تو کہا ہم نے یہ ویزا لیا ہے، اور تو میں نے کہا یہ جو نا فونا مکتا ہے نا وہاں آپ چلے جائیں، اپنا پاسپورٹ دکھائیں، اگر انہوں نے فیس ادا کی ہوئی ہے تو یہ ہوگا۔ تو انہوں وہ گئے اور ہو گیا کام ان کا، ہم ادھر سے نکل گئے۔ صحیح۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ کام آ جانا چاہیے، کام آ جانا، آپ کو معلوم ہے، رسہ درست معلوم ہے، بتا دینا چاہیے، وہ معلوم ہے وہ بھی بتا دینا چاہیے۔ مسلمانوں کی خیر خواہی، یہ تو ہے ہی ویسے مبارک سفر۔ سبحان اللہ۔ خیر، اب جو ہے وہ بس میں بیٹھ گئے۔ اب بس میں بیٹھے تو وہ انتظار کرنا ہوتا ہے کہ جب سارے پیسنجر آ جائیں گے، پوری بس بھرے گی تب سفر ہوگا۔ صحیح۔ اب اتنے میں جو نا مغرب کا وقت شروع ہو گیا، تو میں نے کہا حج کے دنوں میں رش ہوتا ہے مکہ شریف جانے کے لیے، ویسے 40 منٹ کا رستہ ہے، تو ویسے اگر ہم ابھی چلیں تب بھی جو ہے وہ مکہ شریف پہنچ کے نماز ادا کی جا سکتی، اگر ابھی بس چلے تو
اور رش نہ ہو تو مجھے بسوں کا روٹ الگ ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، تو میں نے کہا نماز یہیں ادا کر لینی چاہیے. وہاں تو بس کا رول بھی بڑا سخت ہے حضور کہ بالکل. بس اوورٹیک بھی نہیں کر سکتی. بالکل ہاں سختی ہے اس بات. سختی ہے. درست فرمایا آپ نے، ٹائم لگے گا. جی. جی اب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جب بیٹھتے ہیں کہیں بھی تو ذرا انفرادی کوشش تو کرتے رہنا چاہیے. تو میرے ساتھ ایک بیٹھے ہوئے تھے، یعنی سیدھے ہاتھ پہ، تو میں نے سے بات چیت کی، سلام دعا کی. میں نے کہا کیا کرتے ہیں، اور کہا ہم یہاں سے ہیں فلاں شہر سے. تو مدنی چینل وہ دیکھتے تھے. میں نے کہا یار اچھا مجھے یہ لگے تیز فاسٹ لگے نا. جب میرے ساتھ جو اسلام بھائی تھے نا، میں نے کہا یار میں تو اتر رہا ہوں ابھی، کیونکہ یہ ہمیں اترنے نہیں دیں گے، پاسپورٹ ان کے پاس ہے، یہ میں اترنے نہیں دیں گے. تو میں نے کہا میں اتروں گا، آپ نے جو میرے پیچھے آ جانا ہے، میں نکل جاؤں گا. اب وہ جو کہاں نکلیں گے جی؟ میں نے کہا میں نماز کے لیے جاؤں گا. اچھا نماز کے لیے، ٹھیک ہو گیا جی، غلط فہمی کا شکار ہو جائے. اب وہ جو صاحب تھے نا، میں نے ان کو کہا، تو میں نے کہا یار نماز کا وقت ہو گیا ہے، اچھا یہ رش ہوتا ہے تو ہماری نماز تو نکل جائے گی مکہ شریف پہنچنے تک. اس نے کہا یار یہ تو ہے، وہ تھا فاسٹ جو مجھے اندازہ ہو گیا. تو میں نے کہا اسی کو بولنا ہے، یہ زبردست ہے، یہ کام کر دے گا. مرحبا. اس نے تو چلو بھائی نماز پڑھو، چلو بھائی نماز پڑھو، چلو بھائی نماز پڑھو، نماز کے لیے اترو، نماز کے لیے اترو. واہ واہ واہ. تو یوں اتر گئے. اب وہاں پہ مجھے حیرت ہوئی کہ بیچارے بعض ایسے تھے کہ وہ نہ اترے، اللہ. کہ بس یہیں بیٹھ کے نماز پڑھ لیں گے. تو یوں مجھے بڑا افسوس ہوا. خیر ہم تو پھر نماز ادا کی اور اوپر چڑھے. تو وہ جو 4 افراد ہمیں ملے تھے نا کہ جن کو بتایا تھا آپ یہاں پہ چلے جائیں، وہ بھی مل گئے ہمیں نماز کے بعد. کہا کہ ہمیں تو اندازہ تھا مغرب کا خطرہ ہوگا، ہم تو چڑھے ہی نہیں بس میں. اچھا اب جو نتیجہ نکلا، وہ چاروں ہی مدنی چینل دیکھتے تھے، اور یہ جو تھے نا سیدھے یہ بھی مدنی چینل. ماشاء اللہ. تو یہ کہ مدنی چینل دیکھنے نماز کا ذہن ملتا ہے. مرحبا. یہ الحمدللہ کہ ہم نے نماز ادا کی کیا بات. اور پھر بس چلی. وہیں پر اسی جگہ پر جا نماز تو چونکہ وہ حج ٹرمینل پہ جگہ جگہ جا نماز بنی ہوتی ہے، وضو کا بھی انتظام ہوتا ہے صحیح، اور جا نماز بھی ہوتی ہے. صحیح. ابھی تو صورتحال کی سینیریو چینج ہو گیا ہے. بندہ حضور اگر اپنے ساتھ ایک سامان رکھتا ہی ہے، کوئی چادر رکھے یا مصلی وغیرہ اپنے ساتھ سامان میں ایسا ٹریول کے لیے رکھ لے، تو یہ آسانی سے پھر نماز جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے. باوضو بھی رہے. ایک تو ذرا کہ وہ مصلی اس طرح کے ملے نا پلاسٹک والے بھی ہیں، جی ہاں، بالکل جیب میں رکھ سکتے ہیں. ایسے ہی یہ مصلی بھی کام آ سکتا ہے. سبحان اللہ. وہ مسلم ملک ہے نا جی ایسے ہی. عملہ بھی مسلم، تو پتہ تو چل جائے گا نا. کسی تو پوچھ تو قبلہ کس طرف ہے. درست فرمایا. کوئی یورپ امریکہ تو ہے نہیں، جی جی جی. یا کوریا وغیرہ تو ہے نہیں کہ وہاں جو ہے انتظار کریں، پوچھیں کس سے پوچھیں قبلہ کس طرف ہے. صحیح. مسلم ملک ہے تو جگہ جگہ جو ہے وہ نماز کی جگہ بنی ہوئی ہے. پلے ٹائم اپلیکیشن ہے، اس کو بھی اگر پراپر یوز کیا جائے یہ بھی قبلہ ڈائریکشن بتا دیتی ہے. لوکیشن کو آن رکھا جائے اور مگر اس پہ بالکل بھروسہ نہ کیا جائے. صحیح. بازو کا دیے رونگ لگ جاتی ہے، اس لیے کہ جیسے ادھر میٹل ہوگا یا میگنیٹ ہوگا صحیح تو یہ غلط بتائے، یہ گھوم جائے گا. ٹھیک ہو گیا. پوچھ لینا بہتر ہوتا ہے، موقع مل جاتا ہے. اور نماز کی ادائیگی کا ذہن ہوگا تو ہی جو ہے وہ بندہ یہ نماز ادائیگی کر پائے گا. اور ذہن بنائیں کہ ہم نے نماز کی ادائیگی کرنی ہے اور پراپر نماز پڑھنی ہے. اور احرام میں تو حضور پابندی اور جو ہے وہ زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ اگر احرام کی حالت میں گناہ کرے گا تو یہ جو ہے وہ اور گناہ کی یوں بولیے کہ سنگینی جو ہے بڑھ جائے گی. اللہ ہمیں عافیت عطا کہ اچھی عادت ہونی چاہیے. تو چونکہ سفر حج ہے، جی مبارک سفر ہے، واہ یہ تو بہت زبردست سفر. انسان کی ایک طبیعت ہے، اس کی ایک لمٹ ہے. جی نیند اس کے لیے ضروری ہے، صحیح پاؤں کی بھی ایک لمٹ ہے، صحیح لمٹ بھی اور عادت بھی ہے. صحیح. اب بندہ چونکہ اس کی عادت بڑھا تو سکتا ہے، اس کی لمٹ بڑھا سکتا ہے کہ روزانہ اتنا چلے کہ وہ اس کی عادت بن جائے، اس کی عادت میں شامل ہو جائے. جی تو اب کیا ہے کہ جب بندہ لمٹ کراس کرتا ہے نا تو اس میں معدہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، جی دماغ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. اب کیا ہے کہ وہ غصہ اور یہ سب بھی آ سکتا ہے. تب اس سفر میں جو نا مبارک سفر اپنے آپ کو یوں کنٹرول کرنا ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے، یا مرحبا. کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ ہم گئے تھے ثواب کمانے اور کیا کر کے ظلم کر کے کسی پر، اللہ یاد. کسی کو بلا ضرورت جھاڑ دیا، ڈانٹ دیا، یا کسی نے اگر ہماری کوئی چیز اٹھا لی، غلطی سے اٹھا لی، عفو درگزر کہ غلطی سے اٹھا لی، جان بوجھ کے بھی اٹھائیں نا تب بھی عفو درگزر سے کام چلیں. مرحبا. یار وہ مبارک جگہ ہے. ہم دن میں کتنی خطائیں کرتے ہیں، مگر ہمارا کریم رب عز و جل ہم پر اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں فرماتا، اپنے رزق کے دروازے بند نہیں فرماتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہیں اس کے مہمان، وہ بھی اس کا مہمان ہے، ہم بھی اس کے مہمان. کیا بات. حاجی ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتا ہے، یہ مسئلہ. اور مین میرے 5 دن ہوتے ہیں نا، اس میں جو نا یہ اچھا یہ 5 دن گزر جاتے ہیں، کوئی سا مسئلہ نہیں ہے.
تو خالق کے لیے بندہ سوار کر اصل میں لیتا ہے حضور نا اس میں کہ ایک بات ہے، میں عرض کروں کہ آپ کو تو کوئی پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑتا ہوگا، بالکل مطلب ایزی سب کچھ چیز کیوں؟ ہوتی ہوگی، تو کیسے یعنی کیا؟ یعنی آپ کے لیے تو مینا میں کوئی اس طرح الگ سے انتظام جو ہے وہ ہو جاتا ہوگا؟ نہیں ایسا کوئی نہیں ہوتا. وہ مجھے یاد ہے کہ وہ اس سفر میں جو ہے وہ ہمیں مینا میں تو خیر مینا میں بھی آزمائش ہوئی تھی اس سفر میں، اور دوسرا یہ کہ عرفات میں بھی آزمائش ہوئی تھی. یعنی ٹھیک ٹھاک چلنا پڑا تھا کہ ہم جو نا وہ لوکیشن پہ چل رہے تھے، اب آگے جائیں تو راستہ بند ہو جائے. اللہ، اور یوں وہ ہم گھومتے رہے، یا اللہ، 4-5 گھنٹے گھومے اور دھوپ تھی سخت. یا اللہ، پھر میں نے کہا بیٹھنا نہیں ہے کہیں پہ، بیٹھے تو پھر گئے، صحیح، ایسا ہی ہے، بیٹھ گئے تو واقعی پھر گئے. گئے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. آمین. میں یہاں ایک بات عرض کروں، میں نے تو خلیفہ میرے سننے سے یہ سوال کر لیا. بعض اوقات بندہ سوچتا ہے یار ان کو تو کوئی کیا ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں نے ایک بات جو ہے وہ کہی کہ ہر بندہ دوسرے کے بارے میں یہ پرسیپشن سمجھتا ہے یار یہ تو کیا ہے، یہ تو موج میں ہے. جیسے میں نے یہاں کہا کہ جو اسسٹنٹ کیمرہ مین سمجھتا ہے کیمرہ مین موج میں ہے، کیمرہ مین سمجھتا ہے کہ ڈائریکٹر کیا ہے، موج میں ہے. ڈائریکٹر سمجھتا ہے پروڈیوسر کیا ہے، موج میں ہے. پروڈیوسر سمجھتا ہے کہ جو سسٹم کے جو ہے وہ لوگ ہیں، جو گورننگ باڈی ہے، یہ جو ہے وہ موج میں ہے. تو یہ پرسیپشن بعض اوقات بہت غلط ثابت ہوتا ہے. ہر بندہ اپنی تکلیف کا اظہار کرے، اپنے اوپر بیتی مصیبتیں بتائیں، یہ ضروری نہیں ہوتا. اور بالخصوص عرفات شریف کی اگر بات کریں یا مینا شریف کی اگر بات کریں تو جیسے سی کیٹیگری ہے، ڈی کیٹیگری ہے. عام طور پر حاجی بڑی تعداد ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ ہوتی ہے، تو وہ جو بھی آ رہا ہوتا ہے سب کے ساتھ یکساں ہی آ رہا. بلکہ بی کیٹیگری کا میں آپ کو بات بتاؤں، ایک مطلب اس طرح سے ایک اچھا سلسلہ کار تھا ان کا، انہوں نے مہنگا پیکج لیا ہوا تھا. وہاں یہ سب لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ہوگی، ویسے ہوتی نہیں ہے لیکن کوئی کیا ہو گیا، خرابی ہو جاتا ہے، ممکن بات ہے، انسان کی بنائی ہوئی چیزیں، انسان کی بنائی ہوئی چیزیں، بالکل ہیومن ایرر بھی موجود ہے، ہو ہی جاتی ہے. تو نیٹ ورک کتنا جام ہوتا ہے، کتنے موبائل بوسٹر پڑے ہوتے ہیں، لگے ایسی بات ہے، کتنے ہوتے، پھر بھی ضرور لاکھوں کا جب جنب غفیر ہوتا ہے، درست فرمایا جی، تو پھر وہ نیٹ ورک جام ہو جاتا ہے. اس وقت ہمارے سے یہ بھی ہو رہا تھا کہ رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا، رابطہ بھی نہیں ہو پاتا، ہو جاتا ہے. اللہ رحمت فرمائے. بٹ سب وہ جو ہوا وہ کیا ہوا، ہم بعض اوقات بندہ سوچ رہا تھا یار ہم تو اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں خیمہ، تو کیا بات ہے جناب. وہ ان کا جب ہوا معاملہ، ان کے کوئی لوگ بیچارے بے ہوش ہو گئے. اب جن کا گرمی میں رہنے کا مزاج نہیں ہے، اس بندے کو آپ اس جون جولائی ربیع عرب شریف کی گرمی میں اس کو وہاں گزارنا پڑے گا، تو کیا ہے نہیں. آپ اندازہ لگا کیا ہوگا. اپریل میں دیکھ لیں کیسی دھوپ ہوتی ہے، مئی میں کیسی دھوپ ہوتی ہے، ایسی بات ہے، اگست میں کیسی دھوپ ہوتی ہے. صحیح. تو اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. تو جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بات بتائی اور سمجھائی جا رہی ہے، ہمیں اس پر فوکس کر کے اس پر کیا کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے. فائدے کی ہو تو اس پر عمل کریں اور دنیا و آخرت کی بہتری کا سامان کریں. ناظرین کی کال دیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ نفلی طواف کے بعد بھی نوافل پڑھنا ضروری ہے؟ جی ہاں، طواف فرض ہو یا نفل ہو، نوافل پڑھنا یہ واجب ہے. یہ ٹھیک ہے. جی کال. میرا یہ سوال ہے کیا ہر انسان کے کندھوں پہ فرشتے ہوتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، ہر انسان کے کندھوں پہ 2 فرشتے ہوتے ہیں، کرامن کاتبین، جو بندے کے نیک اور بد اعمال لکھتے ہیں. یعلمون ما تفعلون، قرآن پاک میں ہے نا، لکھنے والا ایک محافظ نگہبان فرشتہ جو ہے موجود ہے. تو یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، نیکیاں لکھ رہے ہیں، اعمال لکھ رہے ہیں. ان سے بھی حیا کرنی چاہیے، بالکل حیا کرنی چاہیے. صوفیہ کرام نے اس بات کو مضمون کو بیان فرمایا ہے. بالکل. اور یہاں ایک یہ بھی ہے نقطہ، ان سے حیا کیسے کی جائے گی، اس کو بھی ارشاد بندہ گناہ سے بچے کہ میں گناہ کروں اور یہ لکھیں. دوسرا یہ بھی دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، کہ ظاہر ہے کہ وہ قوی ہے، وہ علیم ہے، اس کے باوجود اس کا ایک نظام قدرت ہے کہ اس نے پھر کرامن کاتبین رکھے، حالانکہ وہ سب محتاج نہیں ہے، صحیح. اس کا ایک نظام ہے. مرحبا. جی کال لیتا ہوں. یہ جملہ کہنا کیسا، اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں؟ ایسا کوئی حرج نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دیر ہے بتقاضۂ حکمت، مگر اندھیر نہیں ہے. یہ عموماً اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ مقصد حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور وہ اس کو نہیں مل پا رہا، اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. مثال کے طور پر رشتہ نہیں ہو رہا، یا پھر رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، اولاد کا سلسلہ کار جو ہے وہ نہیں ہو رہا، یا جو ہے وہ ڈگری کمپلیٹ ہو گئی، جاب نہیں مل رہی، بیچارہ انٹرویو دے رہا ہے، دھکے کھا رہا ہے، مختلف جگہوں پر جو ہے وہ
جا رہا ہے تو اس وقت پر عموماً یہ جملہ جو ہے وہ بولا جاتا ہے اور امید دلانے کے لیے جو ہے بولا جاتا ہے. لیکن اس کے پیرالل ایک اور بات بھی حضور بولی جاتی ہے کہ قبر کا حال تو جو ہے مردہ ہی جانتا ہے. وہ بندہ جس پر بیت رہی ہے وہی جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ جو ہے وہ ہو رہا ہے. مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ اس طرح کی گفتگو کر کے ہم سامنے والے کو اگر ہمیں وہ موٹیویٹ کر رہا ہے یا ہمیں امید دلا رہا ہے یا ہمیں کسی پازیٹیو وے کے اندر آگے بڑھنے کی بات کر رہا ہے, مایوسی سے نکالنا چاہ رہا ہے, تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے ایسی موقع کے اوپر؟ ظاہر ہے کہ ہمارا رویہ پازیٹیو ہونا چاہیے. دوسرا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگائے رکھنی چاہیے. اور پھر دوسرا یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو میرا مسئلہ اٹکا ہوا ہے, یہ جو میرا کام نہیں ہو رہا, تو بندہ یہ غور کرے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی میں میرے لیے بہتری ہو. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اگر اس کا کام ہو جائے تو ہو سکتا ہے ہلاک ہو جائیے. ایک مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ 99 مسائل شروع ہو جائیں, تو ایک کی وجہ سے 99 رکے ہوئے تھے, ایک ہی میں اٹکا ہوتا اور وہ پھر اس سے ڈبل ہوں. تو بندہ یہ سوچ بنائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ وہ قادر مطلق بھی ہے, وہ ظاہر ہے کہ وہ حکیم ہے, وہ جانتا ہے, سب علیم ہے. درست فرمایا. کچھ لوگ ہوتے ہیں حضور جو اپنی مصیبت کا ہی رونا رونا چاہتے ہیں اور وہ اسی حالت میں یوں بولیے کہ ان کو اچھا لگتا ہے یا ان کو مایوسی کی باتیں ہی کیا کرتی ہیں, وہ ان کو تسکین دیتی ہیں. مایوسی ہے, گرا ہوا ہے تو اب اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے بندہ, لیکن یہ گرا ہی رہنا چاہیے. ہمیں ہمارے حال پر آپ جو ہے وہ چھوڑ دیں, ہمیں آپ آگے جو ہے وہ باتیں ہمیں نہ بتائیں یا آگے نہ بڑھائیں. اس طرح کا بھی ایک طبقہ ہوتا ہے. اس کو دیکھیں یہ جو طبقہ ہوتا ہے نا, تو پتہ کیسے چلا کہ یہ مصیبت میں, ہمیں کیسے پتہ چلا؟ خود ہی ڈھول پیٹ رہے ہیں نا, اور پھر کہتا بھی ہے کہ ہمیں یوں ہی رہنے دے. تو بعضوں کی ایسی عادت ہوتی ہے ہمدردیاں حاصل کرنے کی, مظلوم بننے کی, جی اس طرح کی عادت ہوتی ہیں. اچھا بعضوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ حالانکہ خوش حال ہیں پھر بھی خامخواہ بولیں گے کوئی دھندا نہیں ہے, یہ نقصان ہو گیا. یہ نہیں سمجھے کہ ایسے ہی چل رہے ہیں, نفع میں خالی 1 روپیہ بھی نقصان ہو تو اس کو غالب رکھے گا نقصان ہو گیا. اللہ اکبر. اچھا پھر ہوتا کیا ہے کہ واقعی وہ بندہ نقصان اٹھاتا ہے, ہائے ہائے. وہی کہ جب پھر مرتا ہے پھر پھنستا ہے وہ. وہی کہ یہ اس طرح خالی خالی مظلوم نہ بنا جائے, اس طرح جو نا وہ اپنا نقصان نہ بتائے جائے. بس اللہ تعالیٰ سے جو نا بندہ لو لگا کے رکھے, یا مرحبا, مخلوق کے آگے نہ روئے دھوئے. واہ واہ. بعض لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو مظلوم بنانے کے لیے دوسری پارٹی کو جو نا بالکل اس کو تو بالکل بدنام کر دیتے ہیں, اس کو جو نا ٹھیک ٹھاک اسے ڈیگریڈ کر دیتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. پھر جب تحقیق کرنے سب ہوتا ہے تو پتہ ہے یہ بندہ جھوٹ بول رہا تھا, سیدھا سیدھا یہی ظالم تھا, یہی ظالم ہے, تو جھوٹ بھی بول رہا تھا کہ بھائی اس طرح ہوا نہیں اور یہ اس طرح بیان کر رہا ہے. درست فرمایا. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے, آمین, سلامتی عطا فرمائے. کال لیتے ہیں. حضور آپ کی بارگاہ میں میرا ایک سوال یہ تھا کہ ادارے کی طرف سے ملنے والا پیٹرول ذاتی استعمال کرنا کیسا؟ دیکھیں ادارے کی طرف سے ایسا پیٹرول جو ادارے کے کام کے لیے ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ وہ بچ گیا تو وہ ادارے ہی کا ہے, اسے ذاتی تو ہی نہیں, واپس ادارے کو کیا جائے گا. اور ایک پیٹرول وہ ہے کہ جو ادارہ جو ہے وہ اس کو دیتا ہے, اس کو ہباتاً دیتا ہے, جیسے بھائی یہ تنخواہ ہے اور اتنا آپ کو لیٹر پیٹرول ملے گا, وہ ایک الگ چیز ہے. وہ بچے تو جو بھی اس کی مرضی جو بھی کرے اس کو. پیٹرول چوری ایسا بھی ایک پورا ایک یوں بولیے کہ ایک باب ہے. بالخصوص یہ جو ٹرک ڈرائیور ہوتے ہیں یا بڑے بڑے ٹریلر چلاتے ہیں, ان میں بھی وہ پیٹرول چوری بھی ایک مضمون ہے. یہ بھی پورا ایک چیپٹر ہے اس میں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اوور بلنگ ہے یہ بھی ایک پورا جو ہے مضمون ہے. خالی ٹرک ڈرائیور کار ڈرائیور نہیں کہہ سکتا کہ سیٹ کی گاڑی ہے, ممکن ہے یہ بھی کرتا ہو, بالکل ٹھیک ہے. اصل میں میں نے جس بات پر یہ بات کہی تو مجھے خاص یعنی یہ کہ کمرشل جو ٹرک زیادہ ہوتے ہیں, جی ایسا ہی ہے, کاریں کم ہوتی ہیں, بسیں بھی زیادہ ہوتی ہیں, ایسی بات ہے. مجھے ایک ٹرک ڈرائیور نے بتایا, جو بڑا ٹریلر جو ہے وہ چلاتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈیزل کا ہم کیسے معاملہ جو ہے وہ کرتے ہیں. تو وہ پھر انہوں نے مجھے ایک بات بتائی کہ ٹرک یہ چلانے والے ڈیزل کو اس طریقے سے کیا کرتے ہیں, مطلب یہ اپنا نظام بناتے ہیں. ایک اس کا وہ طریقہ ہے چلانے کا, اس کو بڑے گیئر پر لے جائیں گے, ریس اس کی جو ہے نا وہ چھوٹی رکھیں گے, یعنی یوں اس طرح کر کے میں تو بھول گیا وہ کیا انہوں نے بتایا تھا. یہ بھی اس طرح انہوں نے کہا اچھا یوں یہ ڈیزل بچائیں گے اور پیسے اتنے ہی لیں گے, پیسے اتنے ہی لیں گے. ہاں جی, یعنی وہ کیا کریں گے, اب ظاہر سی بات ہے دیر سے مجھے اسپیڈ کم رکھیں گے وہ. جی 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 جی, بڑے گیئر پہ چلائیں گے
لیکن آہستہ گاڑی جو ہے وہ چلائیں گے. ہاں ہاں بالکل. یہ کام اس ہاں اس سے وہ اسپیڈ جب کم ہوگی اور بڑے گیئر پہ چلیں اس سے زور نہیں لگے گا, ہاں جی, تو آٹومیٹکلی فیول کم خرچ ہوگا. بہرحال اللہ فکر عطا فرمائے. سوال یہ ہے کہ اس طرح کی چوری ایسا کتنا پروفٹ دے جائے گی؟ جیسے بھائی مثال کے طور پر کتنے دیکھیں جو ادارہ ہے اس کو بھی تو پتا ہے نا, ٹرک مالکان ہیں ان کو بھی تو پتا ہی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے کتنا ڈیزل لگے گا, ان کو بھی پتا ہی ہوتا ہے, ایک اندازہ ہوتا ہے. یہ چوری جو ہوتی ہے نا یہ سب, یہ دیکھا جائے اس طرح کی ادارتی اعتبار سے یہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چوری ہی ہوتی ہے, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چوری جو ہوتی ہے یہ انسان کی جو اصل جو رزق حلال جو اس کی ہوتی ہے کمائی اس کی ہوتی ہے اس میں مل کر اس میں سے برکت جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے. کیا فرمائیں گے؟ بالکل برکت ختم کر دیتی ہے, اور وہ پھر ادھر بے چین بھی رہتا ہے, وہ پریشان بھی رہتا ہے, اس کی زندگی میں مزہ نہیں ہوتا. پھر کہتے ہیں مجھے بے چینی ہو رہی ہے, پریشانی پتہ نہیں کیا ہے, پورا ہی نہیں پڑ رہا, پورا نہیں پڑ رہا. یہ ایک الگ ہے پورا نہیں پڑ رہا, صحیح. طبیعت میں بے چینی رہے گی. حرام کا لقمہ جب جائے گا تو طبیعت میں سکون کہاں سے آئے گا؟ سکون تو اللہ کی رضا میں, اللہ کی ناراضی میں تو نہیں ہے. اب اگر کوئی کہے کہ بھائی یہ فلاں جو نا وہ گانے سنتا ہے یا یوں گناہ کرتا ہے, سود خور ہے, وہ تو بڑا سکون میں ہے, تو اس کی نظر کا دھوکہ ہے. ناک جب اٹ جاتی ہے نا وہ پھر وقتی طور پر تو مسئلہ رہتا ہے, بعد میں پھر چکراؤ گھومتا ہے تو پھر آزمائش پتہ چل جاتا ہے کہ کس کو بولتے ہیں سکون اور کس کو بولتے ہیں بے سکونی, کس کو بولتے ہیں حلال اور کس کو بولتے ہیں حرام. خیر پھر بھی اگر دنیا میں بظاہر کچھ بھی نہ ہوا, آخرت تو ہے. ٹول کے معاملے میں بھی اس طرح کے کام جو ہے وہ کرتے ہیں, اللہ کی پناہ ہے. یوں بھی اس پہ بھی ایک ہوتا ہے چکر ہوتا ہے, اللہ بچائے. یہ ٹول جو ہوتا ہے, اچھا ٹول پلازا, ہاں بالکل, ہاں اس میں بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کا وہ ٹیکس معاملہ جی وہ کرتے ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چوریاں جو ہے نا وہ مل کر ہماری زندگی کو کیا کر دیں گی؟ برباد. خلیفہ میں اس نے فرمایا برباد کریں گی, سکون ختم کریں گی. لہذا اس طرح کے کام بندے کو نہیں کرنے چاہیے. چوری چھوٹی ہو یا بڑی, نقصان تو ہے اس کا. درست فرمایا. میری دادی نے ایسا مجھے ایک دفعہ بات کہی تھی, بچپن کی بات ہے. تو کسی بچے نے جو ہے وہ پیسے 5 روپے تھے یا روپے کے کچھ نوٹ تھے, وہ آگے پیچھے کیے تھے. تو بہرحال وہ بچہ وہ پکڑا گیا وہ. تو میری دادی نے مجھے ایک بات سمجھائی. تو میری دادی نے مجھے کہا کہ ککھ دا بھی چور تے لکھ دا بھی چور. اچھا میں نے وہ چوری نہیں کی تھی, یہ نہ سمجھے کہ ویسے انہوں نے مجھے ایک بات جو ہے وہ بات سمجھا. اور موقع ملا نا ان کو کہ آپ کی تربیت کا. مجھے بھی میں تو ویسے ان سے بڑا کلوز تھا. میری دادی کی بڑی مہربانیاں تھیں, مجھے جامعہ المدینہ میں بھیجنے والی میری دادی جانتی ہیں, انہوں نے بڑی شفقت فرمائی, اس حوالے سے بڑی ایفرٹ کی. تو ککھ دا بھی چور لکھ دا بھی چور, یعنی ہلکا کام ہے تو اس کا بھی چور ہی ہے, زیادہ ہے تو اس کا بھی کیا تو وہ بھی چور ہے. ہاں جی, اور لاکھ کا بھی چوری ہے. اللہ یہ چوری سے بچائے. چور کا وصف اس کے ساتھ آ گیا, چور کے وصف میں موصوف ہو گیا یہ. اللہ بچائے. تو چور جس طرح انسان اپنے نام کے ساتھ لگوانا پسند نہیں کرتا نا, تو ویسے ہی یہ کام بھی پسند نہیں کرنا چاہیے. بالکل ایسا آپ نے محسوس کیا. مجرم جو ہوتا ہے نا ایسا, وہ کبھی اپنے نام کے ساتھ لفظ مجرم لگوانا جو ہے پسند نہیں کرتا. یعنی مجرم بھی یہی چاہتا ہے کہ مجھے مجرم نہ کہا جائے, جرم ہی چھوڑ دیں, اچھے کام کریں. یہ طالب علم دین جو ہمارے جامعات میں پڑھتے ہیں, یہ دین کی خدمت میں کس طرح حصہ ادا کر سکتے ہو؟ ظاہر ان کو تو کئی مواقع ہوتے ہیں. اب یہ کہ اپنے جو دعوت اسلامی کا جو دینی ماحول ہے اس میں تو باقاعدہ پورا جدول بنا ہوا ہے, مدنی قافلوں کا, درس دینے کا, مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے کا, یہ سارا جدول بنا ہوتا ہے. اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت. تو یوں دینی کاموں میں شرکت کریں, 12 دینی کاموں میں. ہم بھی جایا کرتے تھے جی, انشاءاللہ. آپ بھی مدنی قافلے کے مسافر ہیں؟ بالکل مدنی قافلے سفر بالکل جدول کے مطابق. آپ جب سفر پر جاتے تھے تو 12 دن کا سفر تھا, یہ صحرا مدینہ اجتماع سے سفر ہوا تھا. سبحان اللہ. سن 2003 میں مرحبا صحرا مدینہ سے سندھ سطح کا جو اجتماع تھا نا اس سے. جی مرحبا. ایسا امیر سنت نے کوئی آپ کو تحریر بھی لکھ کر دی تھی جب آپ مدنی قافلے میں سفر کر رہے تھے, تو وہ کیا تھی؟ چونکہ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ بعض جدول ہوتے تھے بیانات وغیرہ کے, ٹھیک, اور بعض جو جدول تھا وہ مدنی قافلوں کا تھا. اب مدنی قافلہ کے جو جدول کے مطابق چلے گا, مسجد ہی میں رکنا ہے اور پورا ظاہر ہے کہ وہیں رکنا ہے. تو میرے سنت کی طرف سے تحریر تھی کہ اب اگر چونکہ مدنی قافلے میں چلے گئے ہیں, مدنی قافلے میں اب کوئی کہے میرے گھر چلو, اب یہاں نہ رکے تو یوں نہیں یوں یا ادھر چلیں, وہی کہ بھائی یہ بھی مدنی قافلے میں, اور مدنی قافلہ جدول کے مطابق ہی چلے گا. سبحان اللہ. یہ تحریر. دوسری یہ تحریر تھی کہ جو بیانات کا جدول ہوتا ہے بعض اوقات مطالبہ لوگ کرتے تھے کہ آپ جو ہے نا یہ بھی ایڈ کر دیں, یہ بھی ایڈ کر دیں. تو اس میں یہ تھا کہ جو
जदवल कराची से बना हुआ ना, उसी के मुताबिक चला जाएगा, कोई बीच में एडिटिंग नहीं होगी। तो टाइम देने में क्या हर्ज है? टाइम ऐसा मुमकिन है ना, एक हमने आगे टाइम दिया, अब यहाँ अगर ऐड करेंगे तो आगे नहीं पहुँच पाएंगे। ऐसी बात असल तो जरा उनको हमने 1 महीने पहले टाइम दिया हुआ है, जी। अब ये अभी आ गए, वहाँ डिले हो तो अच्छा नहीं है ना, वहाँ लेट पहुँचे या पहुँच ही ना पाए। और फिर कमिटमेंट भी है उनसे पूरी की है, उसको भी पूरा करना चाहिए। बिल्कुल, ये टाइम लेने के हवाले से भी जो है वो देखना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए। अमीर सुन्नत नहीं हूँ आपको यानी जदवल के मुताबिक मदनी काफिले में सफर करने का ज़हन दर्ज दिया, हमें भी जदवल के मुताबिक ही मदनी काफिले में सफर करना चाहिए। 72 घंटे 3 दिन का मदनी काफिला, अल्लाह हमें सफर करने की सादत नसीब फरमाए। बड़ी बरकतें हैं मदनी काफिले में सफर करने की। अमीर सुन्नत फरमाते हैं, है नबी की नज़र काफिले वालों पर, इतनी बड़ी बात है। अल्लाह हमें ये रूहानियत नसीब फरमाए। आमीन। कॉल लेते हैं, आगे चलते हैं जी। मिना में 5 नमाजें और हज से कबल वकूफ़ का हुक्म बयान फरमा दें। मिना में जो है ना वो वकूफ़ अरफा से पहले 8 ज़ुल्हिज्जा ज़ोहर से लेकर फजर तक ये 5 नमाजें, और फिर वकूफ़ अरफा के बाद। तो अब ये जो क़याम है ना, रात का अक्सर ऐसा क़याम करना, ये सुन्नत मुअक्कदा है, वहीं गुजारना और नमाज़ें पढ़ना, सही, और सुन्नत मुअक्कदा है हाजी के लिए। ठीक हो गया। क्या अल्लाह नसीब हमें इस साल। ऐसा आपने पैदल सफर किया ये मीना से अरफात का? नहीं अमीर सुन्नत के साथ जो इस टाइम में पैदल हज जो है वो किया? नहीं, पैदल नहीं गए कभी मीना सफ़र, मुझे याद नहीं पड़ता। ठीक, हम अलबत्ता ये है कि हम तो मक्का मुकर्रमा से ना मीना पैदल जाते थे, सही, मक्का या मीना से अरफात पैदल नहीं गए। ठीक हो गया। एक तादाद है जो जारी होती है माशाल्लाह। हाँ हाँ, एक तादाद है कि मक्के से जो है वो मीना पैदल, फिर मीना से अरफात पैदल, हाय हाय हाय, फिर अरफात से वापस मुज़दलिफ़ा पैदल, फिर मुज़दलिफ़ा से मीना पैदल। अच्छा, इस दौरान तवाफ़ुज़ ज़ियारा भी पैदल। तो पैदल चलने वालों के पूरा ट्रैक बना हुआ है, सुभान अल्लाह, पूरा मक्के तक बना हुआ है, क्या बात है। मस्जिद हराम तक। ये पूरा एक अलग ट्रैक है, वहाँ आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, नहीं गाड़ी चल ही नहीं सकती, चढ़ नहीं सकती, इसलिए कि वो पूरा ऊपर की तरफ है ना, ये पूरा ट्रैक बना हुआ है, तो लोग उसमें जाते हैं। चलने की आदत भी होनी चाहिए, बिल्कुल चलने की आदत होनी चाहिए, वरना हाजी आजमाइश का शिकार हो सकता हो सकता है। बिल्कुल, गर्मी भी होगी, चलने की आदत यहाँ भी चलने की आदत होनी चाहिए, और गर्मी बर्दाश्त करने की भी आदत होनी चाहिए, भूख बर्दाश्त करने की भी आदत होनी चाहिए। इसके लिए मदनी काफिलों में सफ़र करें। क्या बात है। मक्का शरीफ की गर्मी बर्दाश्त करने की अलग से फजीलतें हैं, अलग से फजीलत भी है जी, ऐसी बात। अमीर सुन्नत ने ये आशिकान रसूल की 130 हिकायात किताब के अंदर जो है वो इनको बयान फरमाया है। अल्लाह हमें ये पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे देखें अल्लाह ताला की रहमत है जी, कि इस आजमाइश को भी बर्दाश्त करेगा, सब्र करेगा, तो इस पे भी इसके लिए अजर है। सुभान अल्लाह। कितना करीम है। अल्लाह हमें शिकवा और शिकायत से बचते हुए ये सफर करने की सारत नसीब फरमाए। 27 वाजिबात हज किताब जो है ना, जो हज करने जा रहा है उसे तो घोल के पी लेनी चाहिए। बिल्कुल, 27 वाजिबात हज किताब, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, वक्त खर्च कर रहे हैं, तो थोड़ा तैयारी के लिए भी जो है वो वक्त खर्च करें, इसके अहकाम पढ़ने में भी वक्त जो है वो लगाएं। मसला समझ में नहीं आए तो फिर उसको पूछें, दारुल अहले सुन्नत हमारे पास मौजूद है, कॉल करें और रहनुमाई लें, मसला पूछें। रफ़ीकुल हरमैन का मुताला ज़रूर कर लें। 27 वाजिबात हज की भी बड़ी अपनी जगह पर अहमियत है। किबला मुफ्ती अबू मुहम्मद अली असगर अत्तारी कुदसिया की बड़ी ज़बरदस्त ये किताब है 27 वाजिबात हज, इसका भी मुताला फरमाएं। और शेख तरीक़त अमीर सुन्नत ने बड़े आसान पैराए के अंदर, बड़े आसान अंदाज में ज़बरदस्त मसाइल बयान फरमाए हैं हज के रफ़ीकुल हरमैन के अंदर, तो इसका भी मुताला ज़रूर करें, स्टडी ज़रूर रखें। जिस तरह सामान ख़रीदने के लिए जा रहे हैं, कपड़े बनवा रहे हैं, कपड़े जो है वो सिलवा रहे हैं, एहराम जो है वो ले रहे हैं, और दीगर चीज़ें जो है वो तैयार हो रही हैं, करेंसी वहाँ पर जो है वो चेंज करवा के ले जा रहे हैं, और बहुत कुछ कर रहे हैं, सारी तैयारी हो रही है। मसाइल इसके सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, सब ये बड़ी काबिल गौर बात है। आप इस पर कुछ कहें? नहीं, बिल्कुल, ये जो है ना वो इसका ये ज़हन ना रखें कि जब जहाज़ में बैठूंगा ना तब पढ़ लूँगा, ये नहीं, अभी से पढ़ें, ताकि कोई चीज़ समझ ना आए तो समझने का वक्त अभी है। अब जहाज़ में बैठ गए, अब पढ़ना शुरू किया, कोई चीज़ समझ ना आए तो अब किससे पूछने जाएंगे, किससे पूछेंगे? अच्छा, एहराम तो वैसे ही शुरू हो चुका, जैसे मीक़ात से पहले ही, तो अभी से पढ़ लें। ये असल तैयारी ये, सामान तो फिर भी कोई ना कोई दे देगा, कुछ रास्ता निकल जाएगा, वहाँ से भी मिल सकता है। असल तैयारी तो ये। अल्लाह तबारक व तआला हमें अहकाम सीखते हुए हज करने की सारत नसीब फरमाए, आमीन। अच्छा, एक बात और भी बता दें, बाज़ लोगों को मसाइल मालूम नहीं होते, लेकिन फिर भी वो मसाइल
حج کے حوالے سے بتا رہے ہوتے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ حج کا مسئلہ ہو یا نماز کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، جب نہیں پتہ تو بول دیں مجھے نہیں پتہ، واللہ اعلم ورسولہ اعلم بول کے نکل لیں. آپ پر فرض واجب تو نہیں ہے بتانا، آپ کی شان میں کیا کمی ہو جائے گی؟ زیادہ یہی ہوگا نا اس کو نہیں پتہ کہ داڑھی رکھی ہے، اس کو مسئلہ نہیں پتہ، کوئی بات نہیں، ورنہ غلط مسئلہ بتایا تو یہ وبال ہے، یہ خطرناک ہے. نہیں پتہ نہ بتائیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں. ٹھیک جی، کال لیتے ہیں. آپ کی بارگاہ میں سوال ہے، طواف اور سعی کے درمیان کچھ دیر آرام کرنا کیسا؟ اصل یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا کہ طواف کے دوران بھی جو ہے وہ سنت تو یہی ہے کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو، بندہ ڈائریکٹ کرے. اب آپ تو ون گو میں کرتے ہوں گے جی؟ ہاں آپ تو ون گو میں کرتے ہوں گے. الحمدللہ. اب یہ کہ اب کوئی حرج ہے، شدید حاجت ہے، یا یہ کہ وہاں نماز شروع ہو گئی، یا اب کمزوری آ گئی، کھانا کھانا ہے، اب ایک ایسی حاجت ہے کہ بندہ کر نہیں پا رہا کچھ، تو پھر وقفہ کر سکتا ہے، ورنہ حالت اعتدال میں وقفہ نہ کرے، ڈائریکٹ چلے پورا کرے. زمزم شریف پی سکتے ہیں صحیح کے دوران؟ زمزم شریف پی سکتے ہیں. ٹھنڈا زمزم پینے کا مشورہ دیں گے یا نارمل پانی پینے کا مشورہ دیں گے؟ نارمل پئیں تو اچھا ہے. صحیح. ٹھنڈے زمزم شریف کو کیا مطلب اگر استعمال کرتے ہیں، سر پہ ڈالتے ہیں، جیسے بعض حاجی سر پہ بھی ڈالتے ہیں، آنکھوں میں بھی جو ہے وہ ڈالتے ہیں اس کو، اور چہرے پر بھی جو ہے وہ لگاتے ہیں. ہاں تو حرج تو نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہو گیا. تھوڑا سا اگر لگا لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. سبحان اللہ. برکت کے لیے لگاتے ہیں، حصول برکت. اور یہ پانی دیکھیں نا، یہ اب تک یہ جاری و ساری ہے، اور اس کو کتنا پانی نکلتا ہے، کتنے لوگ اسے سیراب ہوتے ہیں، اور یہاں سے ٹینکر بھر بھر کے مدینے جاتے ہیں. سبحان اللہ. مسجد نبوی میں وہی پانی ملتا ہے نا. صحیح. اچھا پھر ذرا پوری دنیا میں یہ اب تو مسجد قباء شریف میں بھی آ گیا جی ماشاء زمزم اللہ شریف. ماشاء اللہ. تو یہ سر ٹینکر کے ذریعے جاتے ہیں، اب دیکھیں کتنے ٹینکر نکلتے ہیں، جی. پھر بھی یہ جو کنواں ہے یہ خالی نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس پانی کی ایک اپنی افادیت ہے، اس کی ایک اپنی برکت ہے. مسجد قباء شریف میں پہلے کولر تھے، ابھی وہ الگ سے ایک سسٹم جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے پانی کا، نہیں اس کو بٹن دباتے ہیں تو پانی آ جاتا ہے اس میں زمزم شریف. سبحان اللہ. اللہ ہمیں زمزم شریف پینے کی بھی سعادت نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. کھلتے نئے ہر دن ابواب زندگی